أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، بعدہ ان گنتے درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ارادہ ہے کہ آج اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت کے ذریعے سے خوش کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی تھیں، ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر پھٹنے لگتے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیر پھٹنے لگتے، آپ کے پیر میں سوجن آ جاتا تھا۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، آپ کیوں عبادت میں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کی انگنت نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے شکریہ بجا لانا چاہیے تاکہ نعمتیں ہمارے پاس برقرار رہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں دوسری نعمتوں سے بھی نوازتا رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر وقت ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، معافی مانگا کرتے تھے، اور ذکر و اذکار ہر وقت ہر لمحہ جب بھی آپ کو موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں لگ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آپ کے اسوے کو اختیار کریں، آپ کو اپنا نمونہ بنائیں، اپنا آئیڈیل بنائیں۔ مسلمان کا آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدوہ تھے، ایک نمونہ تھے، ایک آئیڈیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا تھا، اسی طرح سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے گئے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام کیے گئے کے مطابق، جس پر آپ نے کوئی نکیر نہ کی ہو، اسی کے مطابق اپنی زندگی ہم کو ڈھال لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اسے قبول کر لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ہمیں ایک اصول دے دیا، ایک اصول ہمارے لیے متعین کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ رسول جو دے رہے ہیں اسے قبول کر لو، رسول جو کر رہے ہیں اسے کر لو، اور رسول جس سے منع کر رہے ہیں، رسول جس سے رک رہے ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو رک جانا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، اور اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، اگر ہم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اس بات کو فالو نہیں کیا، تو سمجھ جائیے کہ ہم شریعت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، ہم دین اسلام سے باہر نکلتے جا رہے ہیں اور اپنی شریعت ایجاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی جو میرا طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق تم اپنی عبادت کرو، اسی طریقے کے مطابق تم بھی اپنا طریقہ بناؤ۔ جس طرح سے میں عبادت کرتا ہوں اسی طرح سے تم بھی عبادت کرو، جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں، جس طرح سے روزے رکھتا ہوں، جس طرح سے اور دیگر عبادات کرتا ہوں، اسی طرح سے تم کو بھی اپنی عبادت کرنی ہے۔ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جو کیفیت ہوتی ہے، جو مقدار ہوتی ہے، اس کیفیت اور مقدار کے علاوہ اگر کوئی ہم طریقہ ایجاد کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ طریقہ نہیں ہے تو ہم چاہے جتنا اچھا ہو، چاہے اتنا بہتر ہو، چاہے اتنا عمدہ اس کا نام لے لے، وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اپنے تمام عبادتوں کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص ظہر کی 4 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے اور یہ کہے کہ 4 نہیں ہم 6 پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، وہ معتبر نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی کہے ظہر کے بدلے میں نماز پڑھی جا رہی اس لیے ہم 4 پڑھیں گے، آپ کی ہماری منمانی اس میں نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے میں رکوع و سجود نہیں کیے، کوئی منچلا اٹھ کھڑا ہو کہے کہ ہم اس میں رکوع و سجدہ بھی کریں گے اس لیے کہ نماز ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی منمانی اس میں نہیں چلے گی۔ عیدین کی نمازوں میں، عیدین کے موقع پر نمازیں پہلے ہوتی ہیں، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔
کہے نہیں جمعہ کے وقت جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے اس لیے ہم اس کے مطابق کریں گے، نہیں، یہ معتبر نہیں ہے. ہماری اور آپ کی منمانی نہیں چلے گی اس میں. طریقہ وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ کتنا بھی اچھا، کتنا بھی خوشنما، کتنا بھی بہتر اور عمدہ نام کسی بھی چیز کا دے دیں، وہ طریقہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور ایسی عبادت قبول ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ہمارے منہ پر اس طرح سے مار دی جائے گی، وہ ہمارے لیے وبال جان ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو دین میں نئی بات ایجاد کی جا رہی ہو، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلا دیا، اصول بتلا دیا، ہمارے لیے اصول متعین ہے. ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو اسی کے مطابق انجام دینا ہے، اسی کے مطابق ہم کو انجام دینا ہے اپنے تمام عبادتوں کو، اپنے تمام معاملات کو. اور اگر ہم نکلیں اس سے تھوڑا سا ہٹے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہی طریقہ اختیار کریں. وہی سکہ معتبر ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھپا لگا ہوا ہے، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھپا لگا ہوا، ان کی مہر لگی ہوئی ہے، وہی سکہ معتبر ہے، اور کوئی سکہ معتبر نہیں ہے. آپ نیپال کی کرنسی لے کر کے جائیں اور انڈیا کے SBI بینک میں، پنجاب نیشنل بینک میں، کسی بینک میں آپ جائیں اور وہاں اس کو دے دیں کہ بھیا جمع کر لو. اکاؤنٹنٹ، کیشیئر، مینیجر، تمام لوگوں سے اپنے سورس لگوا لیجئے، سفارش کروا لیجئے. آپ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں کا وہ سکہ نہیں ہے. سکہ نیپال کا ہے، نیپال کے بینک میں جمع ہوگا. انڈیا کا سکہ انڈیا میں جمع ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم کوئی طریقہ اپنا رہے ہیں تو معتبر ہے، اس طریقے کو چھوڑ رہے ہیں تو غیر معتبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بہت واضح بات ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. ہر مہینے میں ہم نے کوئی نہ کوئی بدعت بنا لی ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ایجاد کر لیا ہے، کبھی بدعت حسنہ کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور منشا و مقصد کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. کسی ایک دن خاص کر کے نہیں، کسی ایک دن خاص کر کے نہیں. خاص کرنا ممنوع ہے. اگر شریعت نے خاص کیا تو ٹھیک ہے. شریعت نے 2 عیدیں ہمارے لیے خاص کر دی ہیں، ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید منانا نہیں درست ہے. وہ شریعت سے باہر نکل جانا ہے. شریعت نے رب جگہ کو خاص کر دیا ہے. شب قدر کے موقع پر، شب قدر میں جو کہ رات میں، جو کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں وہ راتیں آتی ہیں، اس میں ہمارے لیے اس میں اللہ جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب کوئی طریقہ بنا لے کہ نہیں ہم
सोमवार की रात में जागेंगे, इतवार की रात में जागेंगे और जाग करके इबादत करेंगे, एक दिन कोई खास कर ले, ये तरीका दुरुस्त नहीं। आप रोजाना काम कीजिए, किसी एक दिन आपकी आंख खुल गई कोई मसला नहीं है, लेकिन खास करके कि हम फला तारीख को फला दिन को इबादत करेंगे, तो ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन जो सबसे अफजल दिन है, सबसे अफजल दिन है। अब कोई ये कहे कि हम जुमा की रात में हम रात भर इबादत करेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुसूसियत वाली इस रात को खास कर लेने से मना फरमा दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तख्तस्सु लैलतुल जुमअति बिक़ियाम मिन बैन लयाली, कि रातों में, तमाम रातों के दरमियान, तमाम रातों में से जुमा की रात को क़याम के लिए खास कर लेना, खास ना करो। तुम तमाम रातों में जुमा की रात को इबादत के लिए, क़याम के लिए खास ना करो। मालूम हुआ कि किसी भी रात को जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास नहीं किया है, किसी भी दिन को जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास नहीं किया है, हम उसको किसी इबादत के लिए खास नहीं कर सकते हैं। शबे बारात आने वाली है। शबे बारात ये है क्या चीज? कहा जाता है कि इसमें हमारे तमाम अमाल के फैसले किए जाते हैं, और इसी रात में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ था, इसी रात में फलाह हुआ था, इसी रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों की मग़फ़िरत और बख्शिश कर देता है। तफसील का मौका नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जुमहूर मुफस्सिरीन ने इस रात इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, लैला मुबारका से मुराद शबे कद्र की रात, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र को लिया है। यानी रात, जिस रात में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, वो रमजान के महीने में वो रात आती है, जैसा कि उसकी तफसीर कुरान मजीद ही से ढूंढ लेनी चाहिए हमको। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान ही का वो महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। बात बहुत वाज़ेह है, और कुरान की तफसीर पहले कुरान ही से होनी चाहिए। पहले कुरान की तफसीर को देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर, दूसरी जगह इस सिलसिले में कुछ इरशाद फरमाया कि नहीं फरमाया है। और यहाँ बहुत वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि ये कुरान रमजान के महीने में इसका नुज़ूल हुआ है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस रात को, शबे कद्र की रात जो रमजान के महीने में आती है, वो रात माने। ये नहीं कि शबे बारात में हम बैठ जाएं और इबादत करने लगे, नहीं। वही मैंने कहा, फिर कहता हूं कि हम अपने तरीके को, अपने उसूल तरीके को शरीयत के उसूलों के मुताबिक ढालें, ताकि हमारी इबादत कबूल हो जाए, ताकि हमारी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल हो जाए। और अगर हमने मनमानी कर ली, ऐसे ही बस जैसे मनचाही और दिल कहा हम इबादत करने लगे, तो ऐसी इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा इस महीने के अंदर बहुत सारे फजूलियात, बहुत सारे लग़वियात किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शब बारात में एक बहुत ही ख़राब अक़ीदा है कि हमारे मुर्दों की रूहें हमारे घरों में वापस आती है, तशरीफ़ लाती है उस रात। ये आपका ये अक़ीदा कहीं ऐसा ना हो कि हमको हमारे ईमान से, हमको हमारे ईमान से निकाल दे, हमारे दिलों से ईमान निकल जाए। इसलिए कि किसी मुसलमान का यह अक़ीदा नहीं हो सकता है, आवागमन का अक़ीदा किसी मुसलमान का नहीं हो सकता है कि मुसलमान की जो मर जाते हैं उनकी रूहें वापस आती हैं किसी खास रात में, किसी खास दिन में, और इसीलिए अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं ताकि वो आए, उसको देख करके खुश होकर के चली जाए, उसमें से कुछ खा भी ले। ये निहायत ही अजीब व गरीब बातें हैं, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि ऐसी बात कहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस सिलसिले में इरशाद फरमाया, रूहों के सिलसिले में, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून,
کہ ان کے پیچھے ایک برزخ کی زندگی ہے. کب تک؟ جس دن تک ہم اٹھائے جائیں گے اس دن تک وہ برزخ میں رہیں گے. دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہوگی، دونوں کے درمیان ایک زندگی ہے، برزخی زندگی. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روحیں جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں علیین میں ہوتی ہے، اس کی روحیں اسجین میں ہوتی ہیں، ایسے ہی ہماری روحیں جو ہم میں سے جو مر جاتے ہیں ان کی روحیں علیین میں اسجین میں ہوتی ہیں. وہ اس دنیا کی جانب نہیں آتی ہیں، اس دنیا کی جانب بھٹکنے نہیں آتی ہیں. یہ کان کھول کر کے سن لیجئے، عقیدہ مشرکانہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے. اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور اس عقیدے کے مطابق کوئی اپنے گھر میں پکوان بناتا ہے اور اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ مشرکانہ عقیدہ ہے اور وہ دھیرے دھیرے وہ شرک کی طرف جا رہا ہے، کفر کی طرف جا رہا ہے. اور ایسے ہی اسی حوالے سے قبرستانوں کی جانب جانا اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے امور انجام دینا جو کہ اس رات میں ہم اور آپ دیکھتے، خاص طور سے لائٹنگ کا مسئلہ ہے. بالکل دیوالی کا سما ہوتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، قمقمے لگائے جاتے ہیں. اور یہ قمقمہ لگانا یہ کہاں سے آ گیا اسلام میں؟ شریعت نے کہاں سے اجازت دے دی؟ شریعت میں قمقمہ لگانا جائز نہیں ہے. آتش بازی کرنا، پٹاخے داغنا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. اسراف اور فضول خرچی اپنی جگہ پر ہے. یہ آتش بازی یہ مجوسیوں کی دین ہے، مجوسیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ ہم شب برات کے موقع پر کریں، چاہے شب قدر کے موقع پر کریں یا شادی بیاہ کے موقع پر کریں، کسی بھی موقع پر یہ جائز نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے، آپ خوشی کے موقع پر جس طرح سے شریعت نے اجازت دی ہے شریعت کے حد میں رہ کر کے آپ خوشی منائیے. لیکن پٹاخے داغنا، آتش بازی کرنا، قمقمے لگانا، لائٹنگ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہو سکتا ہے. چاہے جلسوں مسجدوں کے اندر ہی لائٹنگ کیوں نہ کی جائے. یہ صرف غیروں کے یہاں نہیں، جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ان کے ہاں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی میں چند روز پہلے میں گیا تھا، لکھنؤ گیا تھا. لکھنؤ میں شادیاں، اس رات کے وقت شادیاں ہو رہی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا بالکل ایک دم آسمان کو سر پر اٹھا لیا تھا. اتنے پٹاخے داغے جا رہے تھے، اتنے پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے، سڑکوں پر چلنا دشوار ہو گیا تھا. یہ مسلمانوں کی کرتوت ہے، مسلمانوں کے اعمال ہے. اور اس کے بعد مسلمان روتا ہے کہ ہم کو پریشانی ہے، ہم کو ہم تکلیف میں مبتلا ہے. جب ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے. ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب علیم، فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے، ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دین ہے، اور نہ کرنے والوں کو ہم طرح طرح کے نام دیتے ہیں، نہ کرنے والوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، نہ کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں. ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں جو یہ طریقہ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں. تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں، پوری دردمندی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوٹ آئیے، اپنے طریقے پہ آ جائیے، کسی کی بات مت سنیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لیجئے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے آپ فلاح و کامیاب ہو جائیں گے. آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں آپ کی کامیابی ہوگی. اور یہ کہنے کا موقع نہیں آئے گا کہ مجھے بتایا نہیں گیا. یہ قیامت کے روز لوگ اس بات کہیں گے کہ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں، انبیاء نے مجھے خبر نہیں دی، علماء نے نہیں بتایا. علماء چیخ چیخ کر کے اعلان کرتے ہیں، منبر و محراب سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ سارے امور
یہ شرکیاں ہیں، بدعیاں ہیں، جن کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نہیں کیا، یہ سارے امور شرکیاں اور بدعیاں ہیں۔ اس لیے ہم کو ایسے امور سے بچنا چاہیے اور کسی بھی ایسے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے جس کا تعلق کتاب و سنت سے نہ ہو۔ کتاب و سنت والے امور کو ہم اپنائیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، ان تمام امور سے دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود نہ کریں اور نہ کسی کو کرنے دیں۔ دوسرا کر رہا ہے اس کو بھی روکیں، یہ نہیں کہ جا کر کے اس میں شریک ہو جائے، اس مجلس میں، اس مجلس میں ہم کو اور آپ کو شریک نہیں ہونا ہے۔ جیسے وہ کر رہا ہے، وہ جتنا گنہگار ہے، اگر ہم جا کر کے اس میں شامل ہو رہے ہیں تو ہم بھی گنہگار ہیں، گویا کہ ہم اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وہاں جا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے حلوہ کھا کر کے ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو حلال چیز ہے، حلال چیز کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے میں اس دن، خاص اس دن، اور اس عقیدے کے تحت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، بہرحال شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اس عمل سے تصدیق اس کی کر رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، کتاب و سنت سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں اور ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، تب تک کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھ۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ہر قسم کی بدعت و خرافات سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم نہیں جانتے ہیں جن چیزوں کو ہم نے انجانے میں کر لیا، اے اللہ تو ان تمام چیزوں کو معاف کر دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔